بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آج سے پہلے ہماری جتنی بھی موضوعات پر اب تک گفتگو ہوئی ہیں ان میں سے ضروری نہیں تھا کہ جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی ہو اس کی ہر شخص کو ضرورت بھی ہو. بینکنگ کے مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ ہو. میراث کے مسئلے بہت زیادہ ڈسکس ہوئے. ہو سکتا ہے کہ براہ راست اتنا زیادہ تعلق آپ سے ان مسائل کا نہ رہا ہو. اور بہت سے اور موضوعات کے اندر بھی ایسے مسائل ڈسکس کیے گئے کہ جن سے سب لوگوں کا براہ راست تعلق نہ ہو. لیکن آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ ہم میں سے موجود ہر شخص کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا نہ کوئی نبی مرسل، نہ امام، نہ فرشتے، ان سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی. موت موضوع ایک لحاظ سے دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو ذرا خوفناک قسم کا، لیکن یہ خوفناک اس وجہ سے ہے کہ اس کی حقیقت سے لوگ ناواقف. اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ لوگوں نے اماموں کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، حتیٰ کہ خدا تک کا انکار کر دیا. لیکن آج تک کوئی شخص ہمیں ایسا نہ ملا کہ جس نے موت کا انکار کیا. خدا تک کا انکار کرنے والے موت کی حقانیت کے قائل. تو اس لحاظ سے آپ کو چاہے مسلمان ہو یا کافر، کوئی بھی شخص اس سے مستثنا نہیں ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ وہ جگہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں اور لامتناہی ایک زندگی گزارنی ہے، وہاں کے متعلق ایک اندازہ یہ ہے کہ جو ہمارے جتنی نشستیں ہوں گی اس موضوع پر، شاید ظاہر ہے کسی نہ کسی عدد کو منتخب کر کے تو اس موضوع کو ختم کرنا ہے نا، تو شاید 25 سے 30 نشستیں ہماری اس موضوع پر ہوں گی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی. تو اگر ہم نے اس موضوع پہ کلام کیا تو شاید 50-60 گھنٹے، اس سے زیادہ نہ ہو. لیکن وہ زندگی کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اس کے لیے اتنی دیر بھی بولنا یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سیمسٹر ہوگا موت کی تفصیلات سے متعلق، اس کو کوشش کریں گے کہ اس انداز کا رکھیں کہ مرحلے وار ہر شخص کو اس کے اندر ظاہر کہ مبتلا ہونا ہے، تو لمحہ بلمحہ مرحلے وار کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، مشکلات سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، آسانی کے ساتھ ان تمام مراحل کو پا جائیں ہم، اس کے طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے آسانی کے ساتھ ان مرحلوں کو طے کر لیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پرچہ ہے جو آؤٹ کر دیا گیا. سوالات بھی بتا دیے گئے ہیں، جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں. بس اس کے اوپر اس انداز سے عمل کرنے کی دیر ہے کہ جو ہم آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں اپنی آئندہ نشستوں میں. اچھا، ہم بات اس سلسلے میں یہ کہ موت کے سلسلے میں لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے اور لوگوں کے دماغ میں رحمت خدا سے دوری اور شدت عذاب کا جو ایک خاص کانسیپٹ بن گیا ہے، چاہے وہ حقیقت سے بہت زیادہ دور نہ صحیح، لیکن شدت سے مبالغہ آمیز ضرور ہے. ہم نے وہ عذاب سن رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہم مایوس ہوتے ہیں اپنی آخرت سے، کہ جو مثلا یزید کے لیے مخصوص ہیں، یا جو مثلا
صدام حسین کے لیے مخصوص ہوں گے یا جو مثلا فرعون اور حامان ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں. ہم نے تمام ظالمین سے اور پوری دنیا کے جتنے گناہگاروں کے اوپر جو عذاب ہیں وہ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہم پر منطبق ہوں گے. یہ جملہ ہے علماء کا کہ یہ جو لوگوں کا کانسیپٹ دماغ میں بن گیا ہے عذاب خدا کی شدت کا، رحمت خدا سے دوری کا، یہ چاہے حقیقت سے بہت زیادہ دور نہ صحیح لیکن شدت سے مبالغہ میں ضرور ہے. اور ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں جن کا اکثر اس قول کا تذکرہ ہم بار بار اپنے نشستوں میں کرتے ہیں اور واقعی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. سید مہدی بحر العلوم فرماتے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ موت کی سختی فقط اس سے ڈرنے میں بس. یعنی ہمارے دماغوں میں جو موت پہ خاص تصور ہے اور خاص طور پر محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے دماغوں میں ان کے دماغوں میں تو یہ کانسیپٹ آنا ہی نہیں چاہیے. گناہوں پر جری ہونے کے حوالے سے نہیں، ان کی اپنی ذاتی مومنانہ شان جو ہے اس کے مطابق یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا اگر ہم یہ دیکھیں، ہم بعض اوقات غور نہیں کرتے. عام زندگی میں ہمیں جتنے بھی مظاہر ہم کو دیکھنے میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ موت کے سلسلے میں وہ دیکھا جائے وہ موت کے مظاہر ہیں جن سے ہم سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں. خزاں میں ٹوٹنے والے پتے، موت آ گئی ہے ان کو، جو آپ کو پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، موت کا مظہر. یہ آپ کے پھٹے پرانے کپڑے جن کی کترنیں آپ کو گھر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر نظر آتی ہیں، یہ موت کا مظہر. کبھی یہ کپڑا ہوا کرتا تھا زندہ، اب مثلا اس کی یہ حالت ہو گئی. کوڑا کرکٹ، یہ سب موت کے مظاہر ہیں. حتیٰ کہ آپ کا روزانہ سونے کے بعد اٹھ کر جاگنا، یہ خود سونا آپ کا موت کا مظہر ہے. جبھی حضرت لقمان کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو قیامت کے منکر ہیں جبکہ وہ روزانہ سو کر اٹھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے تھے ہمیشہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے تھے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے موت سے زندگی عطا کی. یہ موت کا مظہر ہے یہ سونا بھی. کتنا ہی آپ نے دیکھا ہے کہ سونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. جب آپ سونے کے بعد دوبارہ اٹھ رہی ہیں تو گویا ایک نئی زندگی لے کر اٹھ رہے ہیں. اب انسان جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہو اس کو کس انداز کی زندگی گزارنی چاہیے. موت اور نیند میں کیا مشابہت ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا ایک آئندہ گفتگو کا بھی عنوان بنے گا کہ ان میں مماثلتیں کیا کیا. اچھا آج نسبتاً تمہیدی گفتگو ہوگی اور صرف ایک اسٹیپ ہم موت کی طرف آگے بڑھیں گے جو کہ ابھی آگے چل کر آنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے بالآخر جنت میں جا پہنچیں گے. اور پھر جنت میں جانے کے بعد بھی تمام تر مصروفیات اس ہمیشہ کی زندگی میں بھی کیا ہوں گی، یہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوگا. اچھا موت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ روایات میں ملتا یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے تمام لوگوں کی ارواح کو خلق کیا تو فرشتے انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے. پروردگار زمین میں تو ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اتنی بڑی تعداد. پروردگار عالم نے کہا فرشتوں فکر کی ضرورت نہیں، میں موت کو بھی پیدا کرنے والا ہوں. یہ لوگ پیدا بھی ہوتے رہیں گے اور مرتے بھی رہیں گے. فرشتوں نے کہا کہ پروردگار پھر تو ان لوگوں کی زندگی مقدر ہو جائے گی، ان کو تو اپنی زندگی بیکار بے مزہ لگنے لگے گی. کہا کہ نہیں ہے فرشتوں، میں امید کو بھی پیدا کرنے والا ہوں جس کی بنا پر انسان سارے اس دنیا کے کام کرتا.
اچھا ایک چیز بس اس کے اندر اور، کیونکہ ہمیں بہت ساری تمہیدی گفتگو کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس بھی کلیئر کرتے جانا ہے کہ جو کہ بہت اہم ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ذرا سی دنیاوی تکالیف اور مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. موت کی تمنا، کیا یہ بہتر کوئی چیز ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بھی ایک حدیث پیغمبر اسلام سے مروی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اگر دعا کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے کہ پروردگار اگر میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھ کو موت دے دے. چوتھے امام بھی یہی کہتے تھے نا کہ پروردگار جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو مجھے تو زندہ رکھ، اور جب تو یہ دیکھے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے تو مجھے موت دے دینا. تو بہرحال پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث اس سلسلے میں کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر تم زندہ رہو گے تو امید ہے کہ نیکیاں زیادہ کرو گے. ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے پیغمبر کے سامنے موت کی تمنا کی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے سعد کیوں اس قسم کی دعا کرتے ہو؟ اگر اہل جنت میں سے ہو تم تو بھی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم اپنے درجات کو بڑھوا سکتے ہو، اور اگر تم اہل جہنم میں سے ہو تو جہنم میں جلدی کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس لحاظ سے کبھی بھی کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی بھی مشکلات اور پریشانی کے باعث. بلکہ یہ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ موت کی تمنا فقط اس وقت کرنا جب تمہیں اپنے عمل پر مکمل بھروسہ ہو، اور کیونکہ اپنے عمل پر کبھی بھی کوئی بھروسہ کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام نے بھی اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کیا تھا اور صرف رحمت خدا کو شامل حال رکھا تھا. تو کیونکہ کوئی شخص اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا لہذا کبھی بھی کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اپنے لیے لمبی زندگی کی دعا کرنی چاہیے. جہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھا ہو. جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھا ہو، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے. نہ صرف یہ کہ ہم تھوڑی سی مشکلات اور پریشانیاں آئیں اور اس کے اندر ہم گھبرا جائیں. اور یہاں تک روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. یعنی جس طریقے سے ایک انسان ایک اچھی زندگی گزارتا جاتا ہے اسلام پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص بوڑھا ہوا ہو، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں. کیونکہ بڑھاپے میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل زائد ہو جاتی، انسان زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرنے لگتا. یہاں تک بھی روایات میں چیز آئی ہے کہ بندہ مومن جس وقت مرنے والا ہوتا تو وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرتا تاکہ دوبارہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کر سکے. یعنی یہ سب چیزیں یعنی انسان کو ہمیشہ آگے ہی کی طرف اس سلسلے میں جانا ہے، کبھی بھی یہ نہ کرے کہ وہ مشکلات سے گھبرا کر اپنے لیے کچھ بد دعا کرنے لگے. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جملہ ہے علماء کا تمام احادیث اور روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے. ابھی تک آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری اور اس میں جتنی بھی خوشیاں دیکھی ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ خوشی. جملہ ہے کہ سب سے پہلی اور حقیقی خوشی صرف اور صرف انسان کو مرتے وقت حاصل ہوتی. بالکل اس کانسیپٹ کے برخلاف کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آپ اب تک سنتی رہی. سب سے پہلی اور حقیقی خوشی یہ صرف اور صرف انسان کو مرتے وقت حاصل ہوگی. اچھا یہ کیسی خوشی ہوگی اور کیا ہوگا اس کی تفصیلات آگے آتی رہیں گی. اور یہاں تک اس بات کا تذکرہ ملتا ہے روایات میں اور پیغمبر اسلام سے بھی یہ مروی ہے روایت کہ وہ شخص اس کا شمار شہداء میں ہوگا جو روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو اس کو بظاہر بڑی بدشگونی کی بات سمجھی جاتی ہے
لیکن اسلام کا طریقہ کار اس سے بالکل الگ ہے. 20 مرتبہ جو کم سے کم, اچھا 20 کا عدد کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ جس کو محاورتاً عرب زبان میں استعمال کیا جاتا ہو. 3 ہوتا ہے, 70 ہوتا ہے, اس طرح کے بہت سارے آپ نے الفاظ دیکھے ہوں گے, 10 مرتبہ. لیکن بہرحال یہ 20 مرتبہ جو موت کو یاد کرے, اس کا مطلب اس عدد ہی کے اندر کوئی خصوصیت ہے. اور اس کے ظاہر ہے کہ وہ معنی بھی نہیں ہے کہ 20 مثلا موت 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 اس طرح سے کر کے اس لفظ کو پڑھتے رہیں, بلکہ اپنی ہمیشہ آخرت کو مد نظر, جب کم سے کم ایک دن میں روزانہ 20 مرتبہ کوئی شخص موت کو یاد کرے گا تو کتنا اس کا عمل بہتری کی طرف جائے گا. یہ اس کے اندر ایک فلسفہ. کچھ علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ یعنی اب دیکھیے ان کانسیپٹ کے بالکل برخلاف بات کہہ رہا ہوں کہ 3 بری چیزیں بہت اچھی ہیں: موت, مرض اور فقر. فقر, فیق, آفرے, غربت. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بری چیزیں, یہ تینوں بری چیزیں بے انتہا اچھی. لیکن کس طرح سے اچھی ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ 30 ہماری گفتگو کے اوپر محیط ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس میں سے صرف ایک کی آج خصوصیت کے ساتھ تشریح ہو جائے گی جو ابھی آگے چل کر آنے والی. ایک عالم عارف نے ایک دفعہ ایک آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں, جنت میں جانا کون پسند نہیں کرتا. کہا پھر موت کو محبوب رکھو کیونکہ مرے بغیر تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. تو بہرحال دیکھیے یہ جو ذکر موت جس کو ہم بدشگونی سمجھتے ہیں, ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ رخصتی کی پہلی رات مولا کائنات کی جو باتیں ہوئی تھیں شہزادی کونین سے, اس کے اندر بھی صرف اور صرف موت اور آخرت کا تذکرہ تھا کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے واقف تھے. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر گفتگو آئے گی. لیکن جس کو ہم بدشگونی کی بات سمجھتے ہیں وہ اتنی زیادہ مطلوب ہے کہ ہر شخص کے تقریباً ایمان میں یہ چیز دخیل سمجھی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ شخص اتنا اچھا ہے, یہ خصوصیت ہے, وہ خصوصیت ہے, اور لمبے چوڑے قلابے اس کے لیے ملائے گئے. پیغمبر اسلام نے فقط ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اس اچھے شخص کے منہ سے موت کا تذکرہ سنا ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, کبھی ہم نے موت جس کی زبان سے نہیں سنا. پیغمبر نے کہا پھر وہ شخص ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو. تو دیکھیے جو شخص بھی ذکر موت زیادہ سے زیادہ کرے گا ہمیشہ ملتا ہے یہ کہ 3 چیزوں کے انعامات اس کو فوری طور پر ملیں گے اور 3 خطرناک چیزوں سے خلاصی اس کی فوراً ہو جائے گی. پہلی جو چیز یہ ہے کہ اس کو توبہ کی جلد توفیق ہوگی. جو روزانہ موت کا ذکر کرے اور اس کو یاد رکھے اس کو جلد توفیق توبہ نصیب ہوگی. دوسری چیز اس کو قناعت کی دولت اس دنیا میں ملے گی. جس کے سامنے آخرت ہو وہ فقط اور فقط تمام نافرمانیوں کے ساتھ دنیا کمانے کا خیال بہت زیادہ اس کے دماغ میں نہیں آتا. قناعت پسندی کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی. اور تیسرا جو اس کو انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ عبادت کی لذت اس کو حاصل ہوگی. جو آخرت کو بھلائے ہوئے ہوگا وہ اگر عبادت کو انجام دے بھی رہا ہوگا تو بہت بے دلی کے ساتھ اس کو وہ لذت عبادت حاصل ہی نہ ہو سکے گی. تو بہرحال یہ 3 انعامات اس کو فوراً ملیں گے. اور جو موت کے ذکر سے کنارہ کشی اختیار کیے رہے اس کو 3 عطاب اس دنیا میں فوراً ملیں گے. توبہ میں ٹال مٹول کرے گا, دراز لمبی لمبی امیدیں اس کو حاصل ہوں گی, 20 50 سال کے پلان بنائے گا, اور عبادت کی لذت سے یکسر محروم ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر عمل آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا. پیغمبر اسلام جب کسی ایسی محفل سے گزرتے تھے کہ جہاں پر بہت زیادہ ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا تھا, ایک دفعہ گزر رہے تھے پیغمبر اور دیکھا کہ لوگ بہت گپ شپ کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام ان کے پاس آئے اور یہ نہیں کہا کہ تم کیوں کر رہے ہو گپ شپ یا ہنسی مذاق, بلکہ ایک چیز کہی کہ تم لوگ اس میں لذت توڑنے والی
کسی شے کا اضافہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام فرمائیے کون سی چیز ہے؟ کہا ذکر موت. کوئی بھی ایسی محفل جس کے اندر بہت زیادہ ہنسی مذاق ہو رہا ہو تو اس کے اندر اس لذت کو توڑنے والی چیز ذکر موت کو شامل کر لینا چاہیے. جس طریقے سے ایک دفعہ پہلے ذکر ہوا تھا، مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے کہ انسان جب نیا نیا سگریٹ پینا یا سگار پینا شروع کرتا ہے تو اس کو بہت کڑوا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بغیر اس سے رہا بھی نہیں جاتا جب اس کی عادت ہو جائے. تو اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ ذکر بہت نامانوس سا کانوں کو لگے، لیکن بہرحال پیغمبر اسلام کی حدیث سے مبارکہ بھی ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، تو ذکر موت کی طرف سے جانا پڑے گا. اور حب مال سے بھی اپنے دل کے اندر حب مال کو بھی کم کرنا پڑے گا، کہ جیسے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس جو کہ آیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں موت کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو پیغمبر نے کہا کہ کیا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ کہا کہا پھر اس کو تو آئے خدا میں دے ڈال، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے پیچھے ہوتا ہے. جس جگہ مال ہوتا ہے بس اس کے پیچھے پیچھے اس کا دل ہوتا ہے. تو جب تو عالم آخرت کی طرف اس مال کو بھیج دے گا تو تیرا دل خود بخود اس کی طرف راغب ہونے لگے گا. یعنی زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا یہ خود موت کو اور آخرت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا. اچھا، ایک جملہ اور پیغمبر اسلام نے بڑا عجیب کہا. دیکھیے آج میں نے کہا نا کہ ذرا تمہیدی گفتگو ہے، صرف ایک مرحلے میں ہم صرف داخل ہوں گے اور شاید ہی آج وہ مکمل ہو سکے. وہ بھی کہ پروردگار عالم سے دعا ہے پیغمبر اسلام کی. وہ کیا دعا ہے؟ اے پروردگار، جو شخص بھی میرے رسول ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو موت کو اس کا محبوب بنا دے. کتنی عجیب و غریب، جو ہمارے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑی بدشگونی کی بات نعوذ باللہ لگ رہی کہ جو کوئی بھی میرے رسول ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے خدا موت کو اس کا محبوب بنا دے. اور اگر تم میری نصیحت یاد رکھو، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، تو موت سے زیادہ کوئی شے تمہیں محبوب نہیں ہونی چاہیے. اب علماء کا یہ جملہ ہے کہ حیف ہے صاحبان ایمان پر کہ جو دماغی طور پر تو امریکہ، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ کی تمنا تو دل میں رکھتے ہوں، لیکن اس جاویدانی جنت کی تمنا کوئی بھی مومن کے دل کے اندر نہیں پائی جاتی. افسوس کا مقام. اور یہ بھی مولا کائنات کا ایک فرمان ہے اس سلسلے میں کہ دیکھو اگر تم بہت دنیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو نا، مفہوم ہے مولا کی روایت کا، تو تمہیں چاہیے کہ تم سلیمان کی طرح سے بن جاؤ. سلیمان یعنی ان کی اگر کبھی تفصیل میں جائیں تو کیا عظیم الشان سلطنت تھی سلیمان کی. سلیمان سے اوپر تو نہیں جا سکو گے نا کہ تمام جانوروں پر، تمام انسانوں پر، تمام جنوں پر، حتیٰ کہ ہوا تک کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی. اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ سلیمان کی طرح ہو جاؤ. لیکن سلیمان نے بھی غذا کا آخری دانہ کھایا اور اپنے حصے کا آخری گھونٹ پیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آج سلیمان کہاں ہے؟ ان کی حکومت کہاں چلی گئی؟ اس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ہم دنیا کی طرف بہت زیادہ اگر متوجہ بھی ہوئے تو کہاں تک پہنچیں گے. یہ تو بہت ہی ایکسٹریم میں نے مولا نے بات بتائی کہ بہت ہوا تو تم سلیمان کی طرح سے ہو جاؤ گے. لیکن سلیمان کو بھی ایک دن مرنا تھا اور بالآخر وہ گئے. اور اس ایک روایت کے مطابق جس کی سند کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ اتنی روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک روایت ملتی ہے کہ اس تمام دنیاوی جاہو جلال کے باعث کہ سلیمان نے اس کی خود تمنا کی تھی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس حکومت کو چاہے وہ راہ خدا میں استعمال کرنے کے لیے کیوں نہ صحیح، تب بھی انبیاء میں جنت میں جانے والوں میں سلیمان سب سے آخر میں ہوں گے. اپنی اس خواہش کی وجہ سے جو کہ کوئی بری اور حرام خواہش بھی نہ تھی، لیکن بہرحال دیگر انبیاء کی نسبت ان کے متعلق سے بات ملتی. بہت ہوا تو اچھا، اگر یہ تو سلیمان کی بات کی، اگر فاجر و فاجر لوگوں کے اندر دیکھیں تو ہارون رشید عباسی سے بڑی حکومت کسی کی بھی نہیں تھی. کتنی تھی ہارون رشید عباسی کی حکومت؟ پوری دنیا میں تقریباً قائم ہو چکی تھی. اور کتنی عمر تھی ہارون رشید عباسی کی؟ صرف 47 سال، 47 ایئرس. 47 سال میں باطل جہنم ہوا. اس سے بڑھ کر تو حکومت کسی کے پاس نہیں آئے گی نا. تو دیکھیے جتنا ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر مبتلا کرتے جائیں گے، وہی حضرت لقمان کی جو وصیت اپنے بیٹے کے نام تھی کہ بیٹا دنیا میں کسی
موٹی بکری کی طرح سے نہ ہو جانا. یہ تو بڑا عجیب سا جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ جس نے ایک ہرا بھرا سبزہ دیکھا اور دن اور رات اس سبزے کو کھانے میں مصروف ہو گئی یہاں تک کہ وہ موٹی تازی ہو گئی اور پھر یہی موٹاپا اس کے ذبح ہونے کا باعث بن گیا. لوگوں نے دیکھا بڑی موٹی تازی بکری ہے اور اس کو ذبح کر دیا. تو بہرحال انسان بہت زیادہ دنیا کی طرف اگر رغبت اختیار کرے تو نتیجہ بالآخر اس کے دماغ میں وہی رہنا چاہیے کہ کہاں جانا ہے. سید رضی الدین ابن طاؤس ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس کے صحیفوں میں سے ایک صحیفہ تھا جس کا جملہ یہ تھا اس صحیفے کا کہ اے غافل انسان، اس وقت کو تو کیوں خیال میں نہیں لاتا کہ جب تیری پیشانی سے پسینہ جاری ہو جائے گا، تیرے ہونٹ ساکت ہو جائیں گے، تیری زبان بند ہو جائے گی اور تیری زبان اکڑ کر رہ جائے گی، تیری آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی غالب ہو جائے گی، تیرے بدن پر کپکپی طاری ہو جائے گی، تیرے منہ سے جھاگ نکلنے لگے گا، لوگ تجھے بلائیں گے لیکن آپ ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے. ایک نشان عبرت بنی ہوئی بستر پر پڑی ہوں گی. جی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تو بہت ہی مجھے دہرانا پڑے گا. اس کے کیسٹ لے کے اس کو اتار لیجیے گا. ہاں، سید رضی الدین ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ غافل یعنی حضرت ادریس کے صحیفوں میں سے ایک ہے کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے غافل انسان، اس وقت کو یاد کر کے جب پسینہ تیری پیشانی سے جاری ہوگا، تیرے ہونٹ چھل جائیں گے، تیری زبان بند ہو جائے گی، زبان اکڑ کے رہ جائے گی، آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی غالب آ جائے گی، تیرے بدن پر کپکپی طاری ہوگی، تیرے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا، لوگ تجھے بلائیں گے لیکن تو جواب نہ دے سکے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت صرف دماغ میں یہ چیز آئے گی کہ ہائے افسوس، یہ میں نے زندگی کو کس دھوکے نے مصروف عمل کر کے رکھا. لیکن اب کیا ہے؟ مہلت ختم ہو گئی، آپ کا وقت پورا ہو گیا. وہ آنکھیں کہ جن کو ڈش، کیبل، ٹی وی اور عاشق و معشوق کی صورتیں دیکھنے سے فرصت نہ ملتی تھی، آج وہ باہر نکلی پڑی. زبان پر کیڑے چمٹ گئے. وہ زبان ہماری کی جو پان اور چھالیاں کترنے سے جس کو مثلا فرصت نہ ملتی تھی، آج وہ کیڑوں کی آماچکا بنی ہوئی. وہ جسم، یعنی اس وقت کو آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ وہ جسم جس کی ویکسنگ، تھریڈنگ اور میک اپ سے آپ کو فرصت نہ ملتی تھی، آج اس کے اوپر کیڑے چمٹے ہوئے ہیں. کیڑے اس جسم کو چاٹ رہے ہیں. آپ کا گوشت اور آپ کی جلد، اس کو کیا ہوا جس کا آپ اتنا خیال رکھتی ہیں؟ آپ کی وہ آنکھوں کا پانی کدھر چلا گیا؟ آپ کے گھر آپ کے بغیر بھی آباد رہیں گے. آپ کے شوہر آپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کی فکر میں ہو جائیں گے. آپ کے وہ بچے جن کے لیے آپ نے رات و دن ایک کیا ہوا ہے، ایک بمشکل ایک آدھ دن رونے کے بعد سکون کی نیند سو رہے ہوں گے. آپ کے جسم کو وہ مٹی کھا جائے گی قبر کی، اور کھا جاتی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ ہم بھول ہی گئے تھے کہ ہمیں کبھی مرنا بھی. ہم نے فقط اپنی دنیا آباد کی تھی، آخرت برباد کی تھی، اور آبادی سے ویرانے کی طرف جانا کوئی پسند نہیں کرتا. یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ امام حسین گزر رہے تھے اپنے لشکریوں کے ساتھ، تو رستے میں اوس کے محلات نظر آئے. تو بادشاہ پوچھا کہ کس کے محلات؟ کہا کہ وہ بادشاہ اوس کے محلات ہیں جو کبھی کا دار پانی سے جا چکا. امام حسین نے فرمایا کہ اوس آج حسرت سے یہ چاہتا کہ ان تمام محلات کے بدلے میں اس کو صرف ایک روٹی مل جائے کھانے کے لیے. جب ہم جہنم کا تذکرہ کریں گے ان کے عذابوں کا، تو اس وقت یہ بات تفصیل سے آئے گی کہ جہنم میں ایک عذاب شدت پیاس اور شدت بھوک کا بھی. جہنم میں سردی کے شدید عذاب بھی، باقاعدہ اس کی تفصیل اس وقت آئے گی کہ عذاب زمہریر جس کو کہا جاتا ہے، بے انتہا، جس کے اندر سردی سے ہڈیاں تک اکڑ کے ٹوٹ جائیں گی. خیر اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی کہ جب وہ ہوگا. تو بہرحال اوس یہ چاہتا ہے کہ کاش اس تمام محلات اور اس دنیا کے اور میری اس بادشاہت کے عوض مجھے فقط ایک روٹی مل جائے. اچھا، اس تمہید کے بعد
یہ تھوڑی سی کہ آپ کو اس کی طرف دماغ کو راغب کرنے کے لیے کہ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بے انتہا توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، جس کے سوالات کے جوابات بتائے جا چکے ہیں، اب بس اس کو آپ کو اچھی طریقے سے رٹ لینا ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلا مرحلے کے اوپر آج ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے سب سے پہلا مرحلہ؟ دیکھیے، ایک طریقہ ہے دنیا کا جو کہ ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے بیمار پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بالکل ناگہانی آفت اور مصیبت آ جائے تو اس کا ایک طریقہ کار الگ ہوگا کہ جو کہ ہم جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی اس کا ذکر کرتے جائیں گے۔ بیماری اور مرض کے سلسلے میں بھی اچھا، اس میں بالکل واضح میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ دیکھیے، اکثر بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اس کے مطابق کہنے پڑتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں فقہ، جبکہ اصل لفظ ہے فقہ، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے فقہ کہیں تو سمجھ بھی نہ آئے تو فقہ کہنا پڑتا۔ معروف، اگر ہم صحیح عربی کے تحت کہیں تو اکثر وہ لوگ جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، میں عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ان کا کسی مذہب مخالف والوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے تو وہاں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ آپ نے اچھے بھلے دعات کو دعات کیوں کر دیا؟ کہنے کے بلکہ ایک صاحب مذاق میں کہہ رہے تھے دوسرے کے کہ مثلا اگر آپ کی بیوی بیمار پڑ جائیں تو آپ وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ نامعلوم یہ کہاں سے، مثلا خود آپ یہ تھوڑی کہیں گے نامعلوم یہ موذی مرض کہاں سے میرے بیوی کے پیچھے لگ گیا۔ مرض یعنی مرض کا لفظ ہونا چاہیے، وہ دال کا ایک تصور نہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دیکھیے، بیماری کے سلسلے میں بھی ایک بالکل غلط کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں ہے۔ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے بیماری کا کہ اس سے بہترین چیز کوئی بھی شاید نہ ہو، یعنی موت سے پہلے اگر کوئی بہترین چیز اس دنیا کے اندر اگر کسی کو نصیب ہو رہی ہے تو وہ مرض، بیماری۔ دیکھیے، یہاں تک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ انسان کو جتنی بھی پریشانیاں، آزمائشیں خود اس کی اپنی ذات میں اور اس کی مال اور اولاد کے اندر اس کو ہمیشہ لاحق رہیں گی، یہ ہمیشہ لاحق رہیں گی یہاں تک کہ وہ ملاقات پروردگار کر لے۔ اس سے کسی شخص کا بھی پیچھا کبھی بھی نہیں چھوٹے گا، یہ سب چیزیں ہمیشہ انسان کو لاحق رہیں گی یہاں تک کہ وہ پروردگار عالم سے ملاقات کر لے اور یہاں تک کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ دیکھیے، مومنین کے لیے خاص طور پر یہ سب مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، آلام اور بیماریاں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جس وقت آپ ملاقات پروردگار کے لیے تیار ہوں تو آپ کے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہ ہو، یہیں اس کی ان تمام آزمائشوں، بلاؤں اور بیماریوں کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے حضرت اسماعیل، کہ وہی اسماعیل ہیں کہ جن سے بعد میں اسماعیلی فرقہ بنا اور لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کو امام مانا۔ اچھا، ایک دفعہ حضرت اسماعیل بیمار پڑ گئے، شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ چھٹے امام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا، بیٹا اسماعیل، تمہیں بیماری اور بخار کیوں ہوا؟ دیکھیے، مریض سے آ کر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو یہ کیوں ہو گیا تو وہ کیا بتائے گا، لیکن بہرحال مولا کے بیٹے سے تعلیمات سنتے تھے۔ کہا کہ بابا جان، اور تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی، لیکن کل کسی وجہ سے میں نے کنیز کو بہت دفعہ آواز دی، وہ نہیں آئی، جب تو میں ذرا غصے میں تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، وہ ڈر کے مجھ سے بھاگی، تو بھاگتے بھاگتے وہ گر پڑی اور اس کو چوٹ آ گئی، بس جب سے میں بخار میں پڑا ہوا ہوں۔ امام نے شکر پروردگار ادا کیا، کہا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی اس غلطی کی سزا اس دنیا میں بخار کی صورت میں دے دی اور آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لیا۔ تو ایک معمولی سے صرف یہ بخار
یہ ہماری بہت ساری گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی یہ چیز فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب بھی پروردگار کسی بیماری میں کسی شخص کو مبتلا کرتا ہے تو فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، خبردار میرے بیمار بندے کا کوئی گناہ نہ لکھنا. جانتے بوجھتے والا گناہ نہیں. عام طور پہ بیماری میں انسان تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، کچھ بد اخلاقی سے بھی لوگوں سے بات کر لیتا ہے. تو پروردگار عالم کہتے ہیں فرشتوں خبردار اب اس کا کوئی گناہ نہ لکھنا، اور اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں ویسے ہی لکھتے رہنا جو یہ صحت یابی کے زمانے میں ادا کیا کرتا. اس سے بڑھ کر کیا چیز دیکھیے آپ نے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بہرحال آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اس کی عبادات کم ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر خدا نسبتاً پہلے کی نسبت کم ہو جاتا ہے، وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہ پاتا ہے. تو پروردگار کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ گناہ تو اپنی جگہ جھڑیں گے ہی، نیکیاں بھی بالکل ویسے ہی لکھی جاتی رہیں. مثلاً بالفرض کوئی بیماری ہوگی، آپ مدرسے تعلیم حاصل کے لیے نہیں آ رہی، وہی ثواب لکھا جاتا رہے گا اس بیماری میں جتنے دن بھی آپ اس بیماری کی وجہ سے یہاں نہ آ سکیں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مومن کے لیے پروردگار کی طرف سے ہر اس چیز کے اندر صرف بھلائی اور بھلائی اور خیر ہی خیر. اچھا، یہ بھی چیز ہو سکتا ہے کہ آپ نے نسبتاً سنی ہو، جو بہت ہی مشہور کہ آخر یہ جو بیماری ہے کیا یہ ہمیشہ سے ہے؟ بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ بیماری کا وجود حضرت ابراہیم سے پہلے نہیں تھا. ابھی ہم اس کی تجزیہ و تحلیل اس روایت کا نہیں کرنا، لیکن بہرحال ایک روایت ہے کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار کوئی تو ایک ایسی نشانی مقرر ہونی چاہیے، کوئی تو ایک ایسی چیز مقرر ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے، وہ توبہ وغیرہ کر سکیں، کوئی ایسے انڈیکیشن ہو، نشانی. تو پروردگار عالم نے پھر مرض کو خلق کیا، بیماری. اور پھر اس کے بعد یعنی ایک ایسی چیز ہے، علماء کا کہنا یہ کہ بیماری ایک ایسی چیز ہے جس کو انبیاء نے دعا کے ذریعے حاصل کیا. اس کو کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے. تھوڑا سا یہ کانسیپٹ اور پھر اس کے بعد اس کی مزید تفصیلات میں ہم آ جائیں گے. لیکن اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا جہنم کی آگ کا وہ حصہ جو آخرت میں اس کے لیے تھا اس کے گناہوں کے باعث وہ اس کو اس دنیا ہی کے اندر مل جاتا ہے. یہ بخار، یہ گرمی جو اس کے جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ جہنم کی آگ کا وہ حصہ ہے جو اس کے گناہوں کے عوض تھا. اب آخرت میں اس کو کوئی عذاب جہنم برداشت نہ کرنا پڑے گا. اور چوتھے امام یہ بات بہت تاکید کے ساتھ فرماتے تھے کہ دیکھو بخار بہت ہی اچھی بیماری ہے، اور بخار کے عوض ہر شخص کا کے جتنے بھی عضلات اور اس جسم کے اندر ہیں، جسم کے حصے، ان سب کو بلا اور مصیبت کا ایک حصہ مل جاتا ہے. جسم کے ہمارے جتنے بھی حصے ہیں نا، بخار کے ذریعے ان سب کو ایک بلا اور مصیبت کا حصہ مل جاتا ہے. اور چوتھے امام ایک عجیب بات آگے چل کے فرماتے ہیں کہ بخار کے نہ ہونے میں کوئی بھلائی نہیں. دیکھیے آج میڈیکل سائنس بھی یہی بات کہتی ہے، وہ کہتی ہے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو مختلف اندرونی بیماریوں کی انڈیکیشن. جب بھی بہت اچھے اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں کبھی بھی بخار اتارنے کی دوا نہیں دیتے، وہ اس کا جو اصل مرض کا جو کاز ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو بھی کہ بخار اتارنے کی کوئی دوا اس کو نہ دی جائے، خود بخود بخار اترے گا اگر اصل کاز تک آپ پہنچ جائیں. امام بھی یہ فرماتے ہیں کہ بخار کے نہ ہونے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک رات کا بخار ہو جائے اور وہ خندہ پیشانی کے ساتھ شکر خدا کرتے ہوئے اس رات کو گزار لے تو وہ اس انداز سے گزاری گئی رات 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. معمولی چیز ہے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ. اچھا ایک چیز اور
لوگ اپنے لیے تو چلیں پھر بھی یہ چیز برداشت کر لیتے ہیں. اولاد جو بیمار پڑتی اس کے لیے اسپتالوں میں جو بھاگنا پڑتا ہے. ہمارے 8ویں امام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب تک بیمار رہیں گے, نہیں ابھی میں اولاد کے سلسلے میں امام رضا کی ایک اور حدیث اس سلسلے میں, بچے کی ابھی میں آگے چل کر ایک بتانے والا ہوں اپنی ترتیب کے اعتبار سے, کہ جب تک اس شخص کو بیمار رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کے سارے گناہ معاف نہ ہو جائیں. کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بہت سے بوڑھے افراد بیماری کو اتنا طول کھینچ گئی, ان کی بڑے بڑے امراض ان کو لاحق ہو گئے, لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک ان کے گناہ باقی رہتے ہیں جب تک انہیں بیمار رکھا جاتا ہے, اور جیسے ہی ان کے بیماری کے بعد سارے گناہ اس بیماری کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں, بس پھر اس کے بعد ان کو موت آ جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ رحمت خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور چھٹے امام کی ایک اور حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک رات کا جو سر کا درد ہے وہ کبیرہ کے علاوہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ, صرف ایک سر کا درد ایک دفعہ. اور یہاں تک بھی پیغمبر اسلام نے فرمائی یہ چیز کہ اگر کوئی شخص اس بیماری کے بعد زندہ رہ گیا تو بھی اس نے ایک معاف شدہ زندگی اب وہ گزارے گا, پچھلے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا. اور اگر اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تو بھی وہ مرحوم و مغفور ہو کر اس دنیا کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے گا. اصل میں وہ بچوں کے سلسلے میں جو بات تھی وہ مولا کائنات نے ارشاد فرمائی تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بچوں کی بیماری والدین کے کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی اس تک کے اندر آپ کو فائدہ مل رہا ہے. اور پیغمبر اسلام نے تو بیماری کے متعلق ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ ہر بندے کا پروردگار عالم کے پاس ایک خاص مقام ہے جسے وہ کسی عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. تو پروردگار عالم اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کو میرا بندہ ناپسند کرتا ہے, جس کو وہ بندہ ناپسند کرتا, یہاں تک کہ اس خاص مقام پروردگار کو وہ بندہ مومن حاصل کر لیتا. یعنی ایک ایسی چیز, ایسی بیماری کسی کو بھی بظاہر ویسے پسند نہیں آ رہی ہوتی, اور اس کا تقاضا بھی نہیں کیا گیا کہ آپ بہت بیماری کو پسند کرنے لگے اور اس کا علاج نہ کریں. کہا کہ نہیں, وہ دل سے اس کو ناپسند کرتا ہے, لیکن اس خاص بیماری میں جب وہ صبر اور شکر پروردگار انجام دے گا اور خدا کی طرف سے ایک آئی ہوئی چیز سمجھ کے اس کو برداشت کرے گا تو وہ اس خاص مقام کو حاصل کر لے گا جو وہ کسی عبادت کے ذریعے حاصل نہ کر سکا. اور یہاں تک علماء کا کہنا ہے کہ جو آپ کو بیماری بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے نا, یہ آپ کے حقیقی تندرستی کا ایک پیغام ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک مشاہدہ ہوگا آپ کا کہ بیمار شخص خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے, آخرت کی فکر نسبتاً اس کو ہو جاتی. جب بھی بیماری کو ایک صابن بھی کہا گیا ہے کہ جسم سے وہ تمام روحانی میل کچیل اور غلاظتوں کو صاف کر کے لے جاتی, تو بجائے اس کے کہ انسان ہائے افسوس کی صدائیں بلند کرنے لگے, بلکہ جملے ملتے ہیں کہ بیمار کو جو چیز کہنی چاہیے, یا شافی اس کو کہنا چاہیے, یا صبورو اس کو کہنا چاہیے, الحمدللہ اللہ کل حالٍ اس کو کہنا چاہیے. یعنی جو بیمار اگر کوئی شخص ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس قسم کے جملے وہ استعمال کرے جس میں افسوس اور پریشانیوں کا اظہار کیا گیا ہو, وہ سب ذکر خدا کو اور حمد خدا کو اس انداز سے پورا کرنا چاہیے. دیکھیے, علماء کا ایک جملہ اور بھی کہ پروردگار عالم نے ہماری یہ جانیں جو ہے نا کہ جنت کے عوض میں خرید لی, ہمارا سودا ہو چکا ہے, دام ہمارے لگ چکے. آپ دیکھتی ہیں کہ آج کل ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ اس کا بھی شہرا ہوتا ہے کہ ماڈلز ہوتی ہیں, جب ان سے ایک چیز طے پا گئی پروڈیوسر کی تو وہ جس طریقے سے چاہے, اجرت طے ہو چکی, جس طرح سے چاہے اٹھائے بٹھائے دھوپ میں کھڑا رکھے, بار بار اس کو چلائے, آگے کرے پیچھے کرے, اب اس کو کہنے کا حق نہیں ہے کچھ کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اجرت طے ہو چکی. تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اور دیکھی ہوگی, جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی عبادتیں ریاکاری سے پاک ہوتی. صحت مندی کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کے اندر کچھ ریاکاری ہو, بیمار شخص کبھی بھی ریاکاری سے کام نہیں لیتا اور اس کی عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے. ایک چیز آپ نے اور غور کی ہوگی
کہ جس وقت بھی کوئی بیماری آتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت ذرا ٹھہر سا جاتا ہے, وقت کاٹے نہیں کٹتا. ایک ایک رات بیماری کے اندر گزارنا ایک پہاڑ کی طریقے سے معلوم ہونے لگتا ہے. علماء کا کہنا ہے کہ یہ وقت گویا آپ کے لیے ٹھہرایا جاتا ہے, یہ آپ کو ایک سوچنے کا ایک وقت مہیا کیا جاتا ہے کہ اب بھی اپنی حالت زار اور آئندہ زندگی کے متعلق غور و فکر کر لیں. دیکھیے, آپ جاب سے آپ فارغ ہو جاتی ہیں, گھر والے آپ کو کام نہیں کرنے دیتے, بیماری میں آپ کے لیے ایک وقت ٹھہر سا جاتا ہے. وہ بہترین موقع ہے اپنے متعلق غور و فکر کرنے کا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بیماری میں خیر ہی خیر. بیماری ایک عجیب واعظ ہے, ایک عجیب مرشد ہے اور ایک عجیب ناصح ہے. یہ نصیحت کرنے والی ایک چیز ہے. اچھا, صحت مندی میں اگر جب آپ دیکھتی ہیں تو بڑی انسان لمبی لمبی اور دراز امیدیں قائم کرتا ہے صحت مندی کے عالم میں, اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کتنی کوتاہ امید ہو جاتا ہے, اس کی امیدوں کا گراف کتنا زیادہ نیچے چلا جاتا ہے. حب دنیا بھی ایک بیمار آدمی کے اندر سے کم ہو جاتی. اچھا, اتنی بات میں اور بتا دوں, کبھی بھی ان چیزوں سے گھبرائیے گا نہیں. کوئی سی بھی بیماری آ جائے, کوئی سی بھی پریشانی آ جائے, بلکہ دنیا کی ہر جو کمی ہے نا یہاں پر, اس کی تلافی آخرت میں یقیناً ہوگی. کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ نابینا ہو جائے, آپ جنت کی جب تفصیلات آئے گی تو اس کے اندر سنیں گے کہ جو یہاں دنیا کا نابینا ہے, آخرت میں جنت میں پہنچنے کے بعد اس شخص پر خصوصی اکرام یہ ہوگا کہ تمام جنتیوں کی نسبت سب سے زیادہ دور تک دیکھ سکے گا, لاکھوں میل کروڑوں میل دور تک کا مشاہدہ کر سکے گا. وہاں جا کر اس کی بینائی اتنی قوی ہو جائے گی, دنیا کی اس کمی کی تلافی آخرت میں کس انداز سے ہوگی. اسی اعتبار سے جتنے بھی, اس سے بھی کوئی نہ گھبرائے کہ اگر کسی شخص کی بھی شادی کسی بھی وجہ سے اس دنیا میں نہیں ہو پاتی تو آخرت کے اندر ان کو حضرت مریم کے کا جو مقام ہے جنت میں وہاں پر رکھا جائے گا. یعنی آپ سوچئے تو کہ اس معمولی سی زندگی جس اس کے بعد 10 سال 15 سال 20 سال آپ کو اور زندگی گزارنا تھی, گزر ہی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے. چلے ایک کمی بہرحال دنیا کے اعتبار سے صحیح, اس کی تلافی اس انداز سے ہوگی کہ حضرت مریم کے مقام میں ان کو رکھا جائے گا. جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی, اس کو بھی زیادہ کوئی بری بات نہ سمجھیں, کچھ دن اس کے ساتھ گزارا کر لیں, پھر اس کے بعد وہاں پر جنت میں جانے کے بعد آخرت کی جو جنت کی جو خصوصیات ان میں سے کہ اپنے یہ اولاد جنت میں خلق کر سکیں گے یہ لوگ خود. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کی ہر جتنی بھی آپ کمی اس دنیا کے اندر اپنے حال کے اندر دیکھیں, چند دن صبر و شکر کے ساتھ انسان گزار لے, پھر کیسی پروردگار عالم اس کمی کی تلافی کرے گا, یہ خود انسان مشاہدہ کرے گا. اچھا, بیماری کے سلسلے کی آج کیونکہ بات ہو رہی ہے اور شاید اسی پر ہی صرف اسی ایک ہی مرحلے کی حد تک ہم آج رہ جائیں گے. دیکھیے, ایک تو چیز ہوتی ہے بیماری, اس کا علاج کرنا, لیکن ایک چیز اور ہے بیماری کے اندر اس میں لوگوں کو بہت زیادہ مبتلا دیکھا گیا ہے, وہ ہے وسواس. وسواس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا کہ جہاں انسان ادھر بیمار ہوتا ہے اس کے دماغ میں فوراً ہی موت کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو اب آپ نے دیکھا کہ موت کے خیالات جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی آپ کے بھی انشاءاللہ کانسیپٹ میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. جو حقیقی اسلامی کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. ہارر فلموں نے جو کانسیپٹ دماغ میں موت کا بنایا ہے وہ آپ کے دماغ سے نکلے گا. دیکھیے, وسواس جو چیز ابھی آئی نہیں ہے اس کے اندیشے میں مبتلا رہنا ایک انتہائی بیوقوفی کی چیز, اسی کو وسواس کہتے ہیں. انسان مستقبل کی ایک ایسی چیز جس کے متعلق آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے متعلق پہلے سے کوئی چیز پریڈکٹ کر کے اور اپنے آپ کو ایک مصیبت میں انسان کیوں مبتلا کرے. دیکھیے, وسواس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ کو اگر کوئی چھیڑ دے تو ساری شہد کی مکھیاں آپ پر آ کر چمٹ جائیں گی, اور اگر آپ اسے نظر انداز کر دیں, کچھ نہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو وسواس ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اس کی طرف آپ نے اس کی طرف ذرا سی بھی توجہ کی تو گویا شہد کی مکھیوں کے چھتے کو آپ نے چھیڑ دیا اور آپ کی پوری زندگی مقدر ہو کر رہ جائے گی. جس طریقے سے انسان ایک اندھیرے میں پڑی گئی کوئی رسی جو ہوتی ہے اس کو سانپ سمجھ لیتا ہے, اور جب بعد میں لائٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے میں کس بیوقوفی میں مبتلا رہا. تو بہرحال ایک چیز اس کے اندر بات اور بیان کر دی جائے. عام طور پر لوگوں سے ایک غلطی ہوتی ہے, وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے, غلطی تو نہیں کہیں گے, صرف ایک پہلو لوگوں کے علم میں کہ بیمار کے لیے تو لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں, بیمار سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرواتا. جبکہ روایات میں اس کے بالکل برخلاف زیادہ تاکید آئی
کہ بیمار کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ بیمار مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات، اس سے خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے دعا کرواؤ. بیمار کی دعا پروردگار عالم فوراً سن لیتا ہے. لوگ بیمار کے لیے تو دعا کرتے ہیں، اور بیمار کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوتا. بیمار کبھی ہو تو آپ اپنے لیے ایک فریضہ قرار دیں گے، اس وقت آپ مستجاب الدعوات ہو گئے، آپ کی دعا پروردگار عالم فوراً قبول کرے گا. جو بھی دعائیں دوسروں کے متعلق بھی ہیں اور اپنے متعلق وہ آپ اس وقت بیماری میں قبول کروا سکتی ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بات بس اور بیان کر دی جائے کہ جب یہ عام لوگوں کے لیے دعا کوئی شخص کرے تو اتنی مستجاب ہوتی ہے، تو اگر انسان اس بیماری کے عالم میں اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں وہ لے لے تو روایت میں جملہ ہی ملتا ہے کہ اس کا جنت میں اور آخرت میں جو مقام ان دعاؤں کے نتیجے میں اولاد کا بنتا ہے، والدین کی خدمت کے نتیجے میں، فرشتے اس مقام کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی زبان سے بے اختیار ماشاء اللہ و بارک اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. یہ دیکھیے کہ اچھا، ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں، بس اس میں ایک بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات، کہ آج کل اس کے بالکل برخلاف ہوتا نظر آ رہا ہے. اولاد چیخ چیخ کر والدین سے باتیں کرتی، بلکہ وہ کیا اولاد کو ڈانٹیں گے، اولاد ہر وقت ان کو ڈانٹ پٹکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. والدین کا مقام اور مرتبہ، اچھا یہ میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا جو ان تمام تعلیمات سے دور ہیں، جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان تک کے دماغوں میں ابھی تک والدین کا رتبہ نہیں بن پایا. تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ یہ صرف ذرا سی والدین کی خدمت کرنا کہ ان کا جو مقام آخرت میں بنتا ہے کہ فرشتوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا، یہ بیمار خالی یہ نہیں، اتنا زیادہ بیمار کے اوپر رحمت خدا ہو رہی ہوتی کہ ایک عجیب و غریب طریقہ مولا کائنات کا تھا کہ جب بھی کہ کبھی کسی بیمار کے پاس جاتے تھے ہمیشہ جوتے اتار دیتے تھے. کہتے تھے کہ نہیں، یہاں پر رحمت خدا کا مسلسل نزول ہو رہا ہے، یہاں جوتے لے کر آنا مناسب نہیں بیمار کے پاس. حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق آج بھی آئی سی یو میں جانے سے پہلے جوتے وغیرہ اتروا دیے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک حفظان صحت کا کانسیپٹ الگ ہے، اور ایک رحمت خدا اس کا ایک کانسیپٹ بالکل الگ ہے. اور چھٹے امام نے خاص طور پر جب بھی کوئی شخص بیمار پڑے ایک خاص بات اس کے اندر ضرور وہ عمل کرے. فرماتے ہیں چھٹے امام، جب بھی کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ سورہ توحید کی تلاوت نہ کرے، وہ اہل جہنم میں سے. بہت ہی سخت، یعنی بیماری کی حالت میں سورہ توحید کی تلاوت کر، یہ ایک ایسا بلند مقام انسان کو دلاتا ہے، اور اس کے برخلاف عمل کیا جائے تو برخلاف بھی بڑا ہی مقام ملے گا، یعنی جہنم ملے گی. یعنی یہاں تک چھٹے امام نے سلسلے. تو بیماری کی حالت میں علل خصوص یہ آپ نوٹ کر کے رکھیں کہ سورہ توحید کی تلاوت ضرور کرنی ہے بیماری یا پریشانی کے عالم میں. اچھا، لوگ عام طور پر گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ اس کو بہت ہی مشکل کے اندر اپنے آپ کو مصیبت میں تصور کرنے لگتے ہیں، اور اس کی عیادت کرنے میں حتیٰ کہ تھوڑا سا بھی انسان اگر بوڑھا وغیرہ ہے تو ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے دیکھا ہے کہ ساس سسر جو بیچارے بالکل بیڈ ریڈن ہیں، تو عام طور پر دماغوں میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ بس ان کی موت کا ہی اس وقت انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کی عیادت ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا لوگوں، کیونکہ لوگ ان کی اس چیز سے ناواقف ہیں. یہاں تک روایت میں ملتی ہے چیز کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور دیکھ بھال فقط ایک رات بھی اگر کسی نے کسی مریض کی دیکھ بھال کر لی تو آخرت میں اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مشہور کیا جائے گا. دیکھیے تو کہ ان چیزوں کے ثواب کیا کیا. اور جو شخص بھی کسی مریض کی آ کر عیادت کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، مثلا آپ کے گھر میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی دیکھ بھال آپ کو کرنی پڑے، اس کو اسپتال لانا لے جانا پڑے، اس کے لیے راتوں کو اٹھنا پڑے، اس کے جسم کی صفائی کرنی پڑے، یا جو بیماری کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ کرنی پڑے، تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے 70 ملین نیکیاں نامہ اعمال میں اس کے لکھ دی جاتی. 70 ملین یہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا.
اور 70 ملین گنا اس کے نامہ اعمال سے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور 70 ملین درجات اس کے آخرت میں بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 70 ملین فرشتے خلق کیے جاتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے لیے استغفار کریں، اس کی قبر میں آ کر اس شخص کی عیادت کریں۔ آپ دیکھیے تو کہ صرف فقط ایک رات جاگنے سے کسی مریض کے لیے اور اس کی عبادت، یعنی روایت میں جملہ ہے ثواب کے لیے 70,000 حسنہ، اس کے لیے 70 ملین، اب آپ اس کو اردو میں خود ہی کیلکولیٹ کر لیجیے گا کہ کیا چیز بنتی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں بس ایک غلط فہمی اور کا ذکر کر دیا جائے، جس کے اندر عوام تو کیا خواص بھی مبتلا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے کہ بھائی خدا ایسی بیماری میں کوئی مبتلا نہ کرے کہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں، بس اسی طریقے سے ہم چلتے پھرتے ہی دنیا سے ہمیں اٹھا لیں، ہمیں بیمار نہ کرے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ دیکھیے فلاں مرحوم کتنے مثلا اچھے رہے کہ کسی پہ کوئی بھی بوجھ نہ بنے اور چٹپٹ بس دنیا سے چلے گئے۔ یہ عوام کیا خواص، یعنی جو دینداری کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے بھی دل و دماغ کے اندر یہ چیز خیال ہے کہ بلا تکلیف اور بلا مرض دنیا سے چلے جائیں۔ جی نہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت سے محرومی، اس کی دعا کبھی بھی کوئی شخص نہ کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایسے شخص کو ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ مثلا بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلی تو چیز ہے توبہ کا موقع ہاتھ آتا ہے۔ توبہ ناگہانی طور پر جو چٹپٹ دنیا سے چلا جائے اس کے پاس تو تھوڑی موقع آئے گا توبہ کا۔ بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس دوران اس کو توبہ کا موقع ہاتھ آتا ہے اور وہ توبہ کر کے اور رحمت خدا سے فیضیاب ہوتا ہے۔ جب بھی مرض کو برید الموت کہا جاتا ہے، موت کا قاصد، اب یہ انڈیکیشن آ گئی ہے۔ ویسے موت کے چند قاصد اور بھی ہیں جو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے اپنی، لیکن اس کے اندر سے ایک مرض اور بیماری بھی۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص کسی کے دماغ میں خیال ہے کہ میں بس دنیا سے فوراً چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بغیر وصیت کے دنیا سے جائے گا، جبکہ مرض میں مبتلا ہونے والا شخص کے پاس اس بات کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے کہ وصیت کر کے جائے۔ وصیت جس کے متعلق حدیث میں ہے، من مات بغیر وصیہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر وصیت کے اس دنیا سے جائے وہ ایسی ہی جیسے جہالت کی موت مرا۔ تو اگر کوئی ناگہانی طور پر اس میں مبتلا ہوگا اور اچانک اس کو موت آ جائے گی تو بہرحال یہ توفیق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ یہ چیز۔ تیسری چیز یہ کہ اس شخص کے بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو گناہ معاف ہونے تھے اس سے یہ والا ثواب کو وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ جو ملتا ہے نا چھٹے امام کی بھی روایت کہ ایک رات کا بخار 1 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے، 2 سال کا بخار 2 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے، اور 3 رات کا بخار، 1 رات کا بخار 1 سال کی عبادت کا ثواب، 2 رات کا بخار 2 سال کی عبادت کا ثواب، اور 3 رات کا بخار 70 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے۔ ناگہانی جو شخص موت کے اندر مبتلا ہوگا، جب یہ ایکسیڈنٹل موت اتنی اچھی نہیں سمجھی گئی، بہرحال پروردگار کی طرف سے اگر لکھی گئی ہے اور اس کے اندر اس کے لیے کوئی خیر اور خوبی کی کوئی بات ہے وہ ایک الگ چیز، لیکن بیماری کے اندر انسان کو ان تمام چیزوں کا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک اور فائدہ جو اس کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے سے، کہ دوسروں کو بھی مریض فائدہ پہنچا کر جاتا ہے۔ خاص طور پر جو عیادت کرنے والے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر قدم جو عیادت کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر سے نکل کر مریض کی طرف آنے کے لیے، ایک ہر قدم پر ہزار نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، جبکہ ناگہانی طور پر جو شخص بھی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ عیادت کرنے والے بھی اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ان کا مرزا غالب والا کانسیپٹ اگر کسی کا ہو تو ایک الگ بات ہے، پڑ گئے بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے نوحہ خواہ کوئی نہ ہو، وہ تو ان کا ایک کانسیپٹ ہے۔ لیکن اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ بیماری کے اندر بھی بہت فائدہ ہے، عیادت کرنے والے کے لیے آنے والوں کا بھی بہت فائدہ ہے۔ بہت ساری روایات بھی اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ آئی ہیں جس کے اندر یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاع، پروردگار ناگہان میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ناگہانی موت سے۔
اچھا بس اب کیونکہ صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ہم جلدی جلدی اس کو مکمل کر لیں. ایک خاص طور پر بات جو شہید دست غیب شیرازی نے بیان کی ہے بیماری کے سلسلے میں اور کچھ پریشانیوں کے سلسلے میں، اور بہت ہی پریکٹیکل ہے. اگر کوئی شخص، شہید دست غیب شیرازی فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس بیماری سے شفا پانے کا ایک ایسا بہترین نسخہ ہے کہ شہید دست غیب کہتے ہیں کہ پھر دیکھیے کہ بیماری جاتی کہاں ہے. وہ کیا ہے؟ آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ بیماری پر جتنا علاج کا خرچہ ہو رہا ہے اس میں سے اس کا آدھا راہ خدا میں صدقہ کر دیجیے. مثلا 5,000 روپے مثلا مہینے کا خرچ ہو رہا ہے بیماری پر، 2,500 راہ خدا میں صدقہ کیجیے، دیکھیے کہ بیماری جاتی کہاں ہے. اگر کوئی شخص اس کو نسبتاً افورڈ کر سکے اس چیز کو تو بہترین طریقہ ہے جو شہید دست غیب شیرازی نے بیان کیا. اور کچھ روایات اس کے ذیل میں ہیں جس سلسلے میں یعنی شہید دست غیب شیرازی نے خود سے نہیں روایات سے اخذ کیا ہے، بلکہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے، کسی ایسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے کہ جس کے سامنے پیسے کی کوئی حقیقت نہ ہو. بھائی بہت ساری ایسی واقعتاً گھروں کے اندر پریشانی آ جاتی ہیں کہ جناب ہم پورا گھر اپنا بیچ دیں گے، لیکن یہ جو عزت پہ اس وقت بات آ گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ ہمارے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے اس مصیبت اور پریشانی کے سامنے. شہید دست غیب شیرازی فرماتے ہیں، جو کہ امام معصوم نے اپنے ماننے والوں کو ایک خاص واقعے میں اس کی تاکید کی تھی، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اس کا 1/3 راہ خدا میں دے دیجیے، وہ مصیبت و پریشانی یوں چٹکی بجاتے حل ہو جائے گی. لیکن یہ آپ خود جج کر سکتا ہے کوئی بھی شخص کہ اس وقت اس پریشانی کے مقابلے میں مال کی حیثیت زیادہ ہے یا اس پریشانی کی زیادہ ہے. اگر پریشانی کی اہمیت مال سے زیادہ ہو تو 1/3 راہ خدا میں دے دیجیے. لوگ آئے تھے امام کے پاس اور ڈاکوؤں کا شدید خطرہ تھا، ڈاکوؤں کا حملہ ہونے والا تھا، اور جو مال تھا باقاعدہ اس کی پوری تفصیل ہے کہ جس میں امام نے کہا کہ تم 1/3 راہ خدا میں دے دو، اور پھر وہ کس طریقے سے اس مصیبت سے بچے. لیکن دیکھیے ایک بات اور، یہ جو مصیبتیں، تکالیف اور پریشانیاں آج آپ نے اچھا خاصا سن ہی لیا کہ ان سے بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے، تو قدم قدم پہ آپ کو فائدہ پہنچاتی. وہ جو شعر بھی ہے نا کسی شاعر کا، اس کشتی ہستی کو طوفان ہی مبارک تھا، گرداب حوادث کے آغوش میں ساحل تھا. یعنی جو ہماری کشتی ہستی ہے نا، اس کے لیے طوفان ہی مبارک ہے. یہ نہ سمجھیے اس کے لیے طوفان ہی زیادہ سازگار ہے، اس کی جلا اور نمو اس ہماری روح کی فقط اور فقط مشکلات اور پریشانیوں میں ہی ہوتی. گرداب حوادث کے آغوش میں ساحل تھا، یعنی جتنے بھی یہ مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے آغوش میں، ان کے درمیان میں ہی ان کے اندر ساحل پوشیدہ ہوتا ہے. عافیت اسی کے اندر ہوتی ہے، انسان بس سمجھتا نہیں. اچھا اب دیکھیے، ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے عیادت کا، ائمہ علیہم السلام جب بھی کوئی شخص بیماری سے نسبتاً صحتیابی حاصل کرتا تھا اس کو ایک نئی بھرپور زندگی گزارنے کے سلسلے میں مبارکباد دیتے تھے کہ پچھلے سارے گناہ تمہارے ختم ہو گئے، اب بالکل تم اس طرح سے جس طرح بطن مادر سے پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے تھے تم اس طرح سے پیدا ہوئے ہو. باقاعدہ بیماروں کو صحتیاب ہونے کے بعد مبارکباد ائمہ آ کر دیا کرتے تھے، اب نئے سرے سے زندگی کو شروع کرو. اچھا جب بھی کبھی کوئی شخص بیمار، ایک چیز آج میرا ارادہ تھا لیکن وہ آج تو شاید نہیں آ پائے گی، پچھلی دفعہ سب سے پرانے گروپ کے ساتھ معذرت کے کہ وہ تیسری دفعہ اس چیز کو سنیں گے، لیکن صرف 10 منٹ ان کے لیے لے جائیں گے، وہ بھی اگلی نشست میں. لیکن کیونکہ نئے سرے سے صرف بات ہو رہی ہے اور وہ ہے مریض کے لیے جو مستحبات ہے، وہ صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر ہم جلدی جلدی بیان کریں گے تاکہ ان لوگوں کا بھی وقت ضائع نہ ہو جو اس کو 2 دفعہ سن چکے ہیں. ایک دفعہ میں نے بیان کیے تھے، ایک دفعہ مولانا رضا داؤدانی صاحب بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، اب تیسری دفعہ تو ان کو سنانا بہرحال کیونکہ سب کو رٹے ہوئے ہیں تو بہرحال اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیوں ہم سب کے فائدے کو دیکھتے ہوئے مریض کے سلسلے میں جو خاص مستحبات ہیں ان کا ذکر کریں گے. اچھا اب بس اس کے اندر ایک بات جو آخری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ مریض جو اب آپ کی ذمہ داری، مریض جب بھی کوئی شخص ہو جائے وہ ہمیشہ اپنے لیے فقہی مسائل کو صحیح طور پر معلوم کرے عبادت کو انجام دینے کے لیے. وضو بیمار کیسے کرے گا، نمازیں کیسے پڑھے گا،
بالکل ہی مثلاً اگر بیڈ ریڈن کوئی پیشنٹ ہے تو قبلے کا خیال کیسے کرے گا، کب اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، کب اس کو اختیار ہے کہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کب لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے کہ جسم پر مثلاً پٹی بندھی ہوئی ہے، اس وقت وضو جبیرہ کا موقع ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں. غسل اگر اس کے اوپر واجب ہو اور وہ بیمار ہو اور تو وہ غسل جبیرہ کس طرح سے کرے گا. مثلاً کیتھیٹر جسم کے اندر پاس ہوا ہے، عبادت کو کیسے انجام دے گا. پردے کے مسائل کیا ہیں محرم و نامحرم کے سلسلے میں ڈاکٹر کے. لباس اگر اس کا نجس ہے یا جسم اس کا نجس ہے اور پاک نہیں ہو سکتا تو وہ عبادت کو کیسے کرے گا. ڈرپ مثلاً لگی ہوئی ہے، اس کا عبادت نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی میں یا وضو میں کوئی رکاوٹ وہ چیز ہے یا نہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض بیمار ہونے کے بعد عبادات سے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اپنی نمازوں کو اور واجبات کو قضا کرتے ہیں. دیکھیے یہاں تک یہ جملہ ملتا ہے نا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہاں پر یقین موت کے مترادف معنوں میں علماء نے استعمال کی، یعنی بالکل آخری وقت تک، مرتے وقت تک عبادت خدا انجام دینی. اور ہمیں اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے، لوگ بیماری کے اندر عبادات کو ترک کر دیتے ہیں. یہ اس بات پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس پر رحمت خدا نازل ہو رہی تھی وہی نافرمانی خدا اگر کرنے کا مرتکب ہو جائے اور اسی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوئے اس کو موت آ جائے تو یہ کوئی اچھی موت بیمار کے لیے شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی معلومات سے، اب اگر ہم ان تمام چیزوں کی تفصیل میں اگر چلے جائیں گے جو کہ ہم اپنے مقامات پر اکثر اوقات کے اندر بیان کر بھی چکے ہیں یہاں پر بھی، لیکن جو بھی بیمار ہو اس کی کم سے کم ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا استفسار علماء سے اپنی حالت کے مطابق دیکھ کر کرتا رہے اگر اس کی معلومات اتنی زیادہ نہیں. لیکن بہرحال وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی عبادتوں کو اس طریقے سے ضائع کرتا رہے.